التوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیول 2 ہے، سبق نمبر 6 ہے، سورۃ الانعام. اس کی آیت نمبر 143 سے لے کر 165 تک ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہماری سورۃ الانعام آج مکمل ہو جائے گی. سورۃ الاعراف کی ابتدا کریں گے اس کا تعارف پڑھنے کے بعد، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. جی، تو کورس کے مقاصد بڑے واضح ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. کورس کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم اس مبارک سلسلے کو مکمل کر سکیں. تو چلیے اب ہم آتے ہیں باقاعدہ اپنے لیسن کی طرف. آج کا ہمارا سورۃ الانعام کا صفحہ نمبر 147 ہے، اور اس صفحے میں ہماری آیات 143 سے لے کر 146 تک یہ انشاءاللہ ہماری آیات ہوں گی. ان آیات کو ہم نے 4 مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا، پھر مختلف موضوعات کو اس میں تقسیم کیا گیا. مختلف موضوعات کے اندر ان آیات کو یا اس پیج کو تقسیم کیا گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو کل جو ہمارا لیسن جہاں پر اس کی انتہا ہوئی تھی کہ جانوروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کن کن جانوروں کو پیدا کیا، تو آج بھی اسی کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے. کل جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے هو الذی انشأ معروشات وغیر معروشات، جس نے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا، چھپر والے ہیں بغیر چھپر والے ہیں. تو انشأ کے الفاظ تھے، انشأ. تو سمجھ لیجئے یہ جو آج کی آیت ہے، آیت نمبر 143، اس کا تعلق بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، انشأ کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے. کیا پیدا کیے اللہ نے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 8 ازواج. اللہ نے 8 جانوروں کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. ازواج زوج ان کی جمع ہے، اس کا لفظی مطلب جوڑا ہوتا ہے کہ وہ جو جانور ہے جن کا شمار اس آیت میں 143 اور 144 میں آنے والا ہے، یہ کل 8 جانور ہیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں. اب دیکھیے وہ کون کون سے ہیں جو آپ کو دکھائی بھی دے رہے سلائیڈز کے اندر، موضوعات میں لکھے گئے ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2. ضأن کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ. اثنین 2. ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، مطلب بکرے میں سے 2، بھیڑ میں سے 2. بھیڑ مطلب مذکر اور مؤنث یہ جوڑا. ومن المعز اثنین، اور بکری کا مذکر اور مؤنث ایک جوڑا. اب دیکھیے زمانہ جاہلیت کے ان اصولوں کا ذکر ہونے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں مذکر حرم اللہ نے حرام کیے ہیں، ام یا الانثیین دونوں مؤنث ہیں. یہ جو بھیڑ اور بکری کا ذکر ہوا تو کیا ان کے دونوں مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جس پر مشتمل ہیں مؤنثوں کے رحم. مؤنثوں کے رحم مطلب ان کی جو مادہ ہے، بکری ہے یا بھیڑ کی مادہ، ان کی جو مؤنث ہے ان کے رحم جس پر مشتمل ہے، یا پھر اس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا. نبئونی بعلم، مجھے خبر دیجئے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. مجھے خبر دیجئے علم کے ساتھ اگر تم ہو سچے.
اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے دو، مطلب ایک جوڑا اونٹ میں سے ہے، ایک جوڑا گائے میں سے ہے۔ قل کہہ دیجئے الذکرین، کیا دونوں مذکر، مطلب اونٹ اور گائے کے دونوں مذکر، حرما اللہ نے حرام کیے ہیں، عامل انثیین یا اس کی مؤنثیں، اونٹ اور گائے کی دونوں مؤنثیں اللہ نے حرام کی ہیں یا مذکر، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو دونوں مادہ دونوں مؤنثیں ہیں ان کے رحم جس پر مشتمل ہے، یعنی جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، کہ اللہ نے وہ حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے ان کے مذکر کو یا مؤنث کو یا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر وہ جو لوگ ان کو حرام سمجھا کرتے تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، کب؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی، اس کی تاکید فرمائی، جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید فرمائی، کیا تم گواہ تھے اس وقت؟ فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے جس نے افترا باندھا علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت عطا نہیں کرتا، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تاکید کر دی یہاں پر کہ اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کیا، نہ ان کے مذکر کو اللہ نے حرام کیا، نہ ان کے مؤنثوں کو اللہ نے حرام کیا، نہ جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے اس کو اللہ نے حرام کیا، تو تم کون ہوتے ہو ان کو حرام کرنے والے؟ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مطلب ان کو حرام کہے اور اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ یاد رکھے جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یا کسی حرام کو حلال سمجھنا، یہ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب اگر ان کو حلال و حرام سمجھا جاتا ہے تو گویا کہ یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ظلم ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، لا اجدو، نہیں میں پاتا، فی، اس میں، ما اوحیا، جو وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، جو میری طرف وحی کی گئی، نہیں میں پاتا اس میں، کیا؟ محرمن، حرام، کل بھی گزرا محرم حرام کے معنی میں ہے، میں حرام نہیں پاتا جو میری طرف وحی کی گئی، کس پر؟ علی طائم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، جس کو وہ کھاتا ہے، فعل مضارع یطعمہ، اور طاعم اسم فاعل، کسی کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے میں حرام نہیں پاتا، الا، مگر، ان یکون میتتن، ہاں یہ کہ وہ مردار ہو۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام ہیں ان کی وضاحت کرنا چاہیے کہ میں کسی کھانے والے پر حرام تو نہیں پاتا مگر وہ جو مردار ہے، ہاں اگر کوئی چیز مردہ ہو چکی ہے بغیر حلال کیے اللہ کا نام لے کر تو ہاں وہ حرام ہے۔ او، اب یہ پہلی چیز کیا ہے جی؟ میتہ، مردار۔ دوسری، او دم مسفوحہ، یا پھر بہایا گیا خون، یعنی وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن سے بہتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس خون سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا، شریعت اسلامیہ نے اس خون کو کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ بہتا ہوا خون جو اس کی گردن سے ذبح کے وقت بہتا ہے وہ خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دو چیزیں ہوگی۔ نمبر 3، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، لحم کا مطلب گوشت، فإنہ رجسن، بے شک یہ رجس ہے، ناپاکی ہے، او فسقن، یا گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ، جس کو حلال کیا جائے یا جس پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے نا وہ جانور جن پر غیر اللہ کا یا اللہ کا وہ نام لے لیا کرتے تھے تو اہل کا لفظ آتا تھا۔ اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، تو بولیے وہ جانور بھی کیا ہے؟
حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، کل اس کی تشریح گزری تھی، اس کی تفسیر گزری تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس وہ بندہ جس کو مجبور کر دیا جائے، فمن پس وہ جسے اضطر مجبور کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ یا تو یہ کھائے گا یا اس کی موت ہے، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ اس حرام کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن ربک، تو بے شک آپ کا رب، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر 4 طرح کے حرام کردہ جانوروں کا ذکر ہوا، یا پھر جانوروں کے حصوں کا۔ سب سے پہلا مردار، میتہ، نمبر 2 دمن مسفوحہ، بہایا گیا خون، نمبر 3 لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اب نمبر 4 غیر اللہ کے لیے جو چیز جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے یعنی اس کی حرمت کتنی شدید ہے کہ اس کو خنزیر کے گوشت، بہتے ہوئے خون اور مردار کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حرمت بڑی شدید ہے۔ جس پر اللہ کا نام، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس جانور پر اس کو ذبح کرتے ہوئے پکارا جائے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے اس کا کھانا۔ جی آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں اس پیج کے۔ الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا، ہر ناخن والی چیز ہم نے ان پر حرام کی، شرح آگے آ رہی ہے اس کی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، گائیں اور بکری کی چربیوں کو ہم نے ان پر کیا کیا؟ حرام، یعنی جو گوشت کے ساتھ سفید کلر کی چربی ہوتی ہے، جو بعض اوقات گوشت کے ساتھ پکایا جاتا ہے اس کو، تو یہود پر ہم نے وہ حرام کی تھی۔ ہاں 3 طرح کی ایسی شحوم یا چربیاں تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، الا، مگر، ما حملت ظہورہما، جو ان کی پیٹوں پر ہو، ما حملت، جس کو اٹھائے، ظہورہما، ان دونوں کی پیٹیں، مطلب وہ جو جانور کی پیٹ ہوتی ہے گائے یا بکری کی، وہاں کے گوشت کے ساتھ کی جو چربی ہے وہ حلال تھی، اول حوایا، یا انتڑیوں کی چربی، او مختلط بعظم، او مختلط بعظم، یا پھر جو ہڈیوں کے ساتھ مل چکی ہے، یا پھر جو ہڈیوں کے ساتھ مل چکی ہے اس کی جو چربی ہے ہڈیوں کے ساتھ جو بالکل اٹیچ ہوئی ہے، وہ بھی ان کے لیے کیا تھی؟ حلال۔ اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان پر کیوں یہ چیزیں حرام کی؟ ان کی بغاوت کے بدلے میں ہم نے انہیں یہ چیزیں ہم نے انہیں بدلہ دیا۔ ذالک، یہ، جزینا، ہم نے جزا دی، ہم نے بدلہ دیا، ہم ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کے بدلے میں، بعض سبب کے معنی میں ہے، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کے سبب ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں، اور بے شک ہم ہی البتہ سچے ہیں۔ جی چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنے اگلے پیج کی طرف آئیں، غالباً انٹرنیٹ کا کچھ ایشو آ رہا ہے۔ جی وعلیکم السلام تو وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے، فہیم بھائی اور اظفر بھائی، آپ پھر اگر آپ کہتے تو میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی تو اب آپ بتا دیجئے گا کہ میری اب بہترین ہو گیا۔ چلیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کو ایسے ہی چلاتے ہیں تاکہ سلائیڈز وغیرہ بالکل کلیئر ہوں۔ تو آتے ہیں جی ہم صفحہ نمبر 148 کی طرف، پارہ نمبر 8 ہے، اور اس پارے میں جو آیات ہیں وہ 147 اور اسی طرح 151 یہ آیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ جی آپ ذرا غور کے ساتھ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا
جی فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَإِن پس اگر کذبوا وہ جھٹلائیں کا آپ کو، فقل پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد بأسہ اور نہیں دور کی جاتی اس کی بأس، کیا مطلب اس کی بأس یعنی اس کا عذاب نہیں دور کیا جاتا، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، مجرم قوم سے۔ اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حلال و حرام کی تمیز دینے والے ہیں، ان کی تمیز سکھلانے والے ہیں، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اس کی تعلیم دینے والے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی گئی کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ہٹایا جاتا۔ جی یہاں پر ایک چیز کی وضاحت، جو ہمارا صفحہ نمبر 147 کا آخری ٹاپک تھا، اس کے اندر ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ناخن والے جو جانور ان پر حرام کیے گئے تھے، تو اس کا کیا مطلب، ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور ہے جن کی یا پرندے جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ ہے یا شتر مرغ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماس کے ساتھ ان کی انگلیاں وغیرہ بالکل ان کا قدم ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہے، تو ایسے جانور یا پرندے ان پر حرام کر دیے گئے تھے۔ جیسے بطخ کی انگلیاں ہوتی ہیں، بطخ بھی ان پر حرام تھی، شتر مرغ وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ان پر حرام تھیں، اور جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا جن میں فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کیا تھا، حلال تھا۔ جی اب دیکھیے صفحہ نمبر 148 کے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ مشرکین کا ایک مغالطہ یہاں پر ذکر کیا جانے والا ہے کہ ایک تو وہ گمراہ تھے اور دوسری اپنی گمراہی کی نسبت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكْنَا ہم شرک نہ کرتے، ما شرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح، کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، شرک کیا، چیزوں کو حرام کیا، اور پھر کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے، هل عندکم کیا تمہارے پاس، من علم کوئی علم ہے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا پس تم اس کو نکالو ہمارے لیے، اگر کوئی علم ہے تو اس کو نکالو، دکھاؤ کہ وہ کیا علم ہے۔ مطلب یہ جن چیزوں کو تم حلال و حرام کہتے ہو اور پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم حرام کہتے، نہ ہم شرک کرتے، تو یہ اگر تو کوئی علمی بات ہے تو پھر بتاؤ ہمیں۔ ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وان انتم اور نہیں ہو تم، الا تخرصون مگر تم اٹکل لگاتے ہو، اٹکل پچو لگاتے ہو، اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہو اور گمان کے پیچھے چلتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی علم نامی چیز نہیں ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ یہ جو پہنچی ہوئی دلیل ہے یہ اللہ کے پاس ہی ہے، یہ تمہارے پاس جو تم دلائل دے رہے ہو یہ دلیل نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ دلیل ہے۔ فَلَوْ شَاءَ اگر وہ اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ البتہ ہدایت دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو، اور یہ ٹاپک کل بھی گزر چکے آپ کو یاد ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اللہ ہدایت دیتا، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں اختیار دیا فیصلہ کرنے کا کہ تم اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کر سکو کہ تم نے کس کو اپنانا ہے، اگر اللہ چاہتا
تو اللہ تم سب کو ہدایت دیتا، مطلب اللہ تمہیں یہ اختیار ہی نہ دیتا اچھائی اور برائی کا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر تو تم یہ کہتے کہ اس میں ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں، بس ہمیں اللہ نے ایسے پیدا کیا اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں اچھائی اور برائی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا اس کے ناشکرے بندے بنو، ان دونوں کے درمیان اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ بولے اختیار دیا۔ اب اس اختیار کا غلط استعمال یہ کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا سب کے سب کو، لیکن جس نیت کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ایک تو گمراہیاں کرتے، زلالات کرتے، اور پھر اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے، اپنے آپ کو بے قصور کر کے، اپنے آپ کو معصوم کر کے نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر اس دور کے اندر بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں گناہ کے کام کر رہا ہوں تو اگر اللہ چاہتا تو میں نہ کرتا، تو یہ یاد رکھیں یہ مشرکین مکہ کی دلیل ہے۔ مکہ کے مشرکین نے یہ دلیل دی تھی، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، انقریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہلما بلاؤ، ہلما بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون وہ لوگ جو گواہی دیں، کیا گواہی دیں؟ کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ اتباع کریں، کس چیز کی اتباع نہ کریں؟ آپ نہ اتباع کریں احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم، اور وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور وہ پہلی تو ان کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ نمبر 2، لا یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 3، وہم بربہم یعدلون، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 151 اور اس سے اگلی آیت 152، ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے 5 وصیتیں فرمائی تاکید کے ساتھ۔ 5 اس آیت میں ہیں 151، اور 5 وصیتیں آیت نمبر 152 میں ہیں۔ تو ہم نے ترتیب کے ساتھ ان کو نیچے بھی لکھ دیا، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ آیت کریمہ سے بھی ترجمہ، یعنی یہ عام برائیاں ہیں جو اس دور کے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی تھیں، آج کے معاشروں کے اندر بھی یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ برائیاں دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، واحد ہے تعال، جمع ہے تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں، ما، جو، حرم ربکم، حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، آؤ میں تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے۔ املاق کا مطلب فقر ہے، فقیری کے ڈر سے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 4، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ قریب جاؤ فحاشیوں کے، فحاشیوں کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا،
جو ظاہر ہوں ان میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہوں. ظاہری چاہے وہ جو فحاشی ہے چاہے وہ ظاہری ہے یا پوشیدہ ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نمبر 4. نمبر 5 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ. جس نفس کو اللہ نے حرام کیا تم اسے نہ قتل کرو مگر حق کے ساتھ قتل کرو. ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی تاکید کرتا ہے، وصیت کرتا ہے تاکید کے معنی میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم شعور کرو، عقل کرو. اللہ رب العزت تمہیں ان چیزوں کی تاکید کرتا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جن 5 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں زمانہ جاہلیت کے اندر جو یہ برائیاں پائی جاتی تھیں، شرک بھی پایا جاتا تھا، والدین کی نافرمانی بھی پائی جاتی تھی، اولادوں کو قتل کرنا بھی پایا جاتا تھا، جیسا کہ کل بھی اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح فحاشی بھی تھی اور قتل بھی بہت زیادہ عام تھا. جو ظالم ہوتا تھا، جو معاشرے کے اندر مضبوط ہوتا تھا، وہ کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا اور اکثر اس کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا. یا جو قبیلہ تھوڑا سا پاور میں ہوا کرتا تھا وہ کمزور قبیلے کے خلاف ہمیشہ اس کا دشمن اور اس کے خلاف ایسے اقدام کرتا تھا. اب یہ جو آخری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ قتل کرنا جائز، اس کے علاوہ قتل مت کرو. تو کیا مطلب حق کے ساتھ؟ مطلب یہ کہ ایک ملک کا، اسلامی ملک کا جو حاکم ہے وہ قتل کرے کسی کو قتل کے بدلے میں، یا پھر شادی شدہ کوئی شخص ہے جس نے فحاشی کا ارتکاب کیا، اس کو اسلامی معاشرے کے اندر قتل کیا جائے گا. تو یہ جو قتل ہے، قتل کے بدلے میں قتل یا پھر کسی پر حد کا قائم کرنا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے، یہ جائز ہے. البتہ تم ناحق کسی کو قتل نہ کرو. جسے قتل کرنے کا تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تم اسے قتل نہ کرو. جی تو قصاص کے اندر تم قتل کر سکتے ہو، یہ حق ہے. قصاص کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھیے 5 یہ نصیحتیں ہیں. اب آیت نمبر 152 کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر اگلی 5 نصیحتیں ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر بِالَّتِي هِيَ احسن، اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں اگر جانا ہے اس کے مال کے قریب تو اس طریقے کے ساتھ جاؤ جو طریقہ اچھا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی بلوغت کو، اپنی مضبوطی کو. کیا مطلب اپنی مضبوطی کو؟ مطلب یہ کہ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. تو یہ جو چھٹی نصیحت ہے یہ آیت نمبر 152 کی پہلی نصیحت ہے. ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر جاتے ہیں. آپ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. مطلب یہ کہ کوئی یتیم تمہاری کفالت کے اندر ہے، کوئی یتیم تمہاری کفالت کے اندر ہے. اب اس یتیم کے باپ نے، ماں نے کچھ نہ کچھ مال بھی چھوڑا ہے. کیا کیا جی؟ اس یتیم کے، آپ کہہ لیجئے جو اس کے ماں باپ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ مال چھوڑا. تو اب جو بندہ اس کی کفالت کر رہا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس یتیم کی کفالت کے اندر اس کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو، جس کا وارث وہ یتیم ہے، بچہ بچی، اس مال کو وہ استعمال کر سکتے ہیں جو اس کے ماں باپ نے چھوڑا. لیکن فرمایا کیا؟ الا باللتی ہی احسن، کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے قریب جانا ہے؟ اس طریقے کے ساتھ یہ جو بہت اچھا ہے. اگر تمہیں اللہ نے استطاعت دی کہ تم اپنا خرچ چلاؤ تو پھر تم نے یتیم کے مال سے کچھ نہیں کھانا، ہاں اس کو کھلانا ہے. اگر تم فقیر ہو اور تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی گزر بسر نہیں ہے اور وہ یتیم تمہاری کفالت کے اندر ہے تو تم اپنی ضرورت کے مطابق اسراف یا فضول خرچی کے بغیر یتیم کے مال کو استعمال
کر سکتے ہو، لیکن یہ کب تک ہے؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چھٹی نصیحت کہہ لیجئے، اور اس آیت کی پہلی نصیحت ہے. اب اس آیت کی دوسری نصیحت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کو پورا کرو. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الْكَيْلَ ماپ کو، وَالْمِيزَانَ اور تول کو، ترازو کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اچھا اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر دو چیزیں ذکر ہوئیں، الکیل اور المیزان. تو الکیل اور المیزان میں کیا فرق ہے؟ الکیل اور المیزان، اچھا کیل کا مطلب ہے ماپنا، کسی چیز کو ماپنا. مطلب یہ کہ آپ کے ہاں جو دودھ لیٹر میں دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے لیٹر جو ہے یہ وزن نہیں ہوتا، یہ کلو گرام نہیں ہے، بلکہ یہ لیٹر ایک پیمانہ ہے، اس کے اندر جتنا دودھ آتا ہے یہ لیٹر کہلاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماپ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماپ، ماپنا. اور میزان کیا ہے؟ کسی چیز کو تولنا. ٹھیک ہے. اور کپڑا بھی بالکل جیسے کپڑا بھی ماپنا ہوتا ہے، کپڑے کو بھی ناپ کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجوریں وغیرہ بھی ماپ کے دی جاتی تھیں. ساع ہوتا تھا، ایک باقاعدہ پیمانہ تھا، ٹوکرے تھے، ان ٹوکروں کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو ماپ کے دیا جاتا تھا. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو اگر ماپو تو پھر بھی پورا کرو، اگر تولو تو پھر بھی پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ. نمبر 3، بلکہ اس سے بعد اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف میں ڈالتے، لا نکلف نہیں ہم تکلیف میں ڈالتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق، ہم کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف میں ڈالتے. کیا مطلب؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس نے پوری امانت کا خیال رکھتے ہوئے ایک چیز کو ماپا یا تولا، لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اتنا ہی انسان کو مکلف ٹھہرایا جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے. اب ماپ تول کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا، تو ٹھیک ہے اللہ رب العزت درگزر فرمانے والا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. تو یہاں پر اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتے. مطلب یہ کہ انسان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، ہاں کوئی کمی رہ گئی، اس کا امانت کا اس نے خیال رکھا، اب جو اس کے اختیار میں نہیں ہے ماپ تول کے اندر، تو اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتے، مکلف نہیں ٹھہراتے. اچھا جی، پھر اللہ نے فرمایا اب یہ تو ہو گیا جی ماپ تول. اگلی چیز ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو. مطلب معاملات کے اندر یہ ہو کہ ماپو تولو کچھ بھی کرو تو امانت، اور معاملات کے علاوہ زبان قول و فعل کے اندر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بات کرو، جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب بات کرو تو عدل کرو. مطلب تمہاری بات اگرچہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہی، لیکن عدل کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت پکڑو. اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا، اور یہ صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیمہ سیدھا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ راستے تمہیں الگ الگ کر دیں گے، عن سبیل ہی، اس اللہ کے راستے سے. اگر تم مختلف راستوں پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے.
ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اب ذرا غور کیجئے، آیت نمبر 152 کی تفسیر ہم نے ساتھ ساتھ کی، آیت نمبر 153 کی طرف آئیے 153۔ غور کریں، کل بھی جو موضوع ذکر ہوا تھا کہ ظلمات بہت زیادہ ہیں لیکن نور ہدایت ایک ہے، تو بالکل وہی ٹاپک بیان ہو رہا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ایک، جس کو سبیل کہا گیا، ایک راستہ، سبیل، صراط۔ لیکن گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں جن کو سبل کہا گیا۔ سبیل ان کی جمع کیا ہے؟ سبل، راستے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ تم ایک اللہ کے راستے پر چلو۔ تم اگر زیادہ راستوں پر جاؤ گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آیت نمبر 154 میں اللہ رب العزت نے تورات کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا، اور پھر آیت نمبر 156 اور 57 میں قرآن مجید کے نزول کا ایک اور مقصد بھی بتلا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تورات کے بارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اچھا، یہ جو کتاب تھی تماماً یہ مکمل تھی، تمام تھی، مطلب یہ نہیں تورات میں نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی تھی، وہ مکمل کتاب تھی جب اسے دیا گیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کی، وہ مکمل تھی۔ علی الذی احسن، اس شخص پر جس نے احسان کیا، مطلب جس نے اچھا عمل کیا، اس کے لیے تو یہ کتاب مکمل تھی۔ وتفصیلاً، اور مفصل تھی، وضاحت والی تھی، کس کے لیے؟ لکل شیء، ہر چیز کے لیے۔ وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان رکھیں، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر تورات کے 4 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1 تماماً، نمبر 2 تفصیلاً، نمبر 3 ہدن، نمبر 4 رحمتاً۔ تو اللہ کی جو وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے رحمت ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید ہمارے لیے رحمت ہے، تو تورات اہل تورات کے لیے رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ انجیل اہل انجیل کے لیے رحمت تھی، جس کا ذکر پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر کیا، فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہو اس کو، مبارکن، بابرکت ہے، یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا، یہ بابرکت ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتلا دیا گیا کہ قرآن مجید یہ برکت والی کتاب ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی صفت برکت ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ صرف برکت نہیں ہے، جیسا آج ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف برکت والی کتاب سمجھ لی ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں رمضان کے علاوہ پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی قرآن نہیں کھلتا۔ اللہ اکبر۔ یا پھر ہم نے صرف اس کو غمی خوشی کے لیے خاص کر دیا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن کا مقصد یہاں پر کیا بتلایا؟ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد۔ قرآن کی اتباع کرنا، قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ہے۔ دیکھیں اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کا کیا مطلب ہے جی؟ پیچھے چلنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن کی اتباع مطلب قرآن کے مطابق چلنا، اس کے پیچھے چلنا۔ واتقوا، اور اس اتباع کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یاد رکھیں جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔
تو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میری آزمائشیں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں، تو آپ قرآن کی اتباع کیجئے، آپ تقوی اختیار کیجئے، آپ کا رب ضرور آپ پر رحم کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک اور بات بتلائی آیت نمبر 156 میں، ان تقولو، یہ کہ تم کہو، مطلب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ کہ پھر تم کہیں ایسے نہ کہو، کیا انما انزل الکتاب، کہ بس کتاب نازل کی گئی تھی علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر تو کتاب نازل کی گئی، ہم پر کتاب کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو تمہاری طرف نازل کیا۔ وَإِن كُنَّا، اور اگرچہ، وَإِن كُنَّا، اور اگرچہ، یعنی یہ بھی انہی کا قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، کہ ہم ان کے پڑھنے سے، یعنی وہ دو کتابیں جو یہود و نصارہ پر نازل کی گئیں، ہم تو ان کے پڑھنے سے لغافلین، البتہ غافل تھے۔ وَإِن كُنَّا، اور اگرچہ ہم تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے سے، دراسہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی، پڑھنے کے معنی میں ان کے پڑھنے سے، لغافلین، البتہ غافل، مطلب یہود و نصارہ کی کتابیں تورات انجیل جس زبان میں نازل کی گئیں، ہم تو ان کے پڑھنے سے بالکل غافل تھے، کہیں تم ایسا نہ کہنا شروع کر دو۔ تو ہم نے اس لیے قرآن مجید کو تمہاری ہدایت کے لیے عربی زبان میں نازل کیا۔ اچھا، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری، او تقولو، یا تم یہ نہ کہنا شروع ہو جاؤ، کیا کہ لو انا انزل علینا، یہ کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی الکتاب و کتاب، لکننا، البتہ ہم ہوتے، اہدا، زیادہ ہدایت پر، منہم، ان سے۔ تو قرآن کے نزول کا یہ مقصد بھی ہے کہ کہیں تو پھر یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اگر ہماری طرف قرآن نازل کیا جاتا یا کتاب ہماری طرف آسمانی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بَيِّنَةٌ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَہُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت۔ قرآن مجید کی صفات ہے بینہ، ہدن، رحمہ، مطلب قرآن کے نزول سے حجت قائم ہو گئی۔ اہل عرب، پھر تم کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ جیسا یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی اعلیٰ طائفتین، دونوں گروہوں پر، ایسی ہمارے اوپر کیوں نہیں کی گئی؟ یا تم یہ نہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ ہمیں تو ان کی کتابیں سمجھ ہی نہیں آئیں، یا تم یہ نہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ اگر ہماری طرف کتاب ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کر کے اس دروازے کو بالکل بند کر دیا کہ اب کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، اب کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تورات اور انجیل وغیرہ یہ عبرانی زبان کے اندر تھیں۔ فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے جس نے، کذبا، جھٹلایا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے روکا۔ خود کیا کیا اس نے؟ جھٹلایا اور اللہ کی آیات سے دوسروں کو روکا۔ دیکھیں یہ دو گناہ ہیں، ایک خود عمل نہ کرنا اور دوسرا کسی کو بھی نہ کرنے دینا۔ تو اللہ، یہ مشرکین کا یہ عمل تھا کہ نہ تو خود ایمان لاتے تھے نہ دوسروں کو لانے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روکتا ہے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یصدفون، روکا، عن آیاتنا، ہماری آیات سے۔ کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب، بیما، بسبب اس کے، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، ما کانوا یصدفون، جو وہ روکا کرتے تھے، جو وہ اللہ کی آیات سے دوسروں کو روکا کرتے تھے، ہم ان قریب انہیں برے عذاب کی صورت میں انہیں اس کا بدلہ دیں گے، ان کے جھٹلانے کا اور دوسروں کو اللہ کی آیات سے روکنے کا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج 149 مکمل کیا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 150 کی طرف۔ اس صفحہ میں ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 سے لے کر 165 تک۔
158 سے لے کر 165 تک ہم انشاءاللہ یہ آیات پڑھنے جا رہے ہیں. ان کو 4 اشارات میں اور مختلف موضوعات کے اندر بیان کیا گیا. وہی مکی صورت ہے, مکی صورت کے موضوعات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ ذرا اس آیت کو غور سے دیکھیں, آیت نمبر 158, اور موضوعات کو پڑھیے جو لکھے ہوئے ہیں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ, وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, الا مگر ان یہ کہ تأتیا آئیں, ہم ان کے پاس, الملائکۃ فرشتے. کیا وہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیا وہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یا یأتی ربک, تیرا رب آئے, کیا رب ان کے پاس آئے؟ نمبر 3, او یا یأتی آئے بعض آیات ربک, تیرے رب کی بعض آیات. کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں, یا اللہ آئے, یا اللہ کی بعض نشانیاں آئیں؟ اللہ نے فرمایا, اب دیکھیں یہ ٹاپک بیان ہوا ہے پچھلے ہفتے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں, کہ جب اللہ کی نشانیاں یا جس نشانیوں کا یا جن معجزات کے ظہور کا وہ مطالبہ کرتے ہیں, جب وہ معجزے ظاہر ہو جاتے ہیں, وہ نشانیاں آ جاتی ہیں, تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا آپ کی اسی سورۃ الانعام میں. اللہ نے فرمایا یوم یأتی, جس دن آئے گی, بعد آیات ربک, تیرے رب کی بعض نشانیاں, جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی, لا ینفع نفسا, فائدہ نہیں دے گا کسی جان کو, لا ینفع نہیں نفع دے گا, نفسن کسی جان کو, ایمانہا اس کا ایمان لانا. ایمانہا کہا گیا کیونکہ نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے. کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی. لم تکن آمنت, نہیں ایمان لائی, من قبل, اس سے پہلے. مطلب جس دن وہ نشانیاں آ گئیں, جن نشانیوں کا یہ سوال کرتے ہیں, مراد اس سے قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جسے آیات کبریٰ کہتے ہیں, وہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے اندر ایک سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے, تو حدیث کے مطابق اس دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, وہ نفس جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی, اس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. او کسبت, یا اس نے کمایا, فی ایمانہا, اپنے ایمان میں, خیرن, کسی خیر کو. یعنی نہ تو وہ کوئی جان ایمان لائی اور نہ ہی اس نے کوئی خیر کا کام کیا, تو اس دن کا ایمان لانا جس دن رب کی نشانیاں آ گئیں, اس نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ نے فرمایا قل انتظروا, کہہ دیجئے تم انتظار کرو, کہہ دیجئے تم انتظار کرو. اگر تم ایسی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, انتظار کرو. انا منتظرون, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. انا, بے شک ہم بھی, منتظرون, انتظار کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. فرقہ واریت اسی سے ہے. فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر نئے نئے فرقوں کو ایجاد کرنا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہود و نصارہ اگر 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تو میری امت 73 فرقوں میں, یا یہود و نصارہ اگر 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی تو میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ایک کے علاوہ سب کے سب آگ میں ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس ایک کی کیا نشانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یعنی وہ اس دین حق پر ہوں گے ڈٹے ہوئے. قرآن مجید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, جیسے صحابہ کرام نے ان کو سمجھا یہ درست طریقہ ہے, جو اس پر ڈٹے ہوں گے, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو وہاں پر بھی انہی کا ذکر آتا ہے فرقہ واریت کا. تو اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم, بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو,
وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ گروہ تھے، وَكَانُوا اور تھے وہ شِيَعًا گروہ، شیعتن کی جمع ہے شیعن گروہ کے معنی میں، یعنی مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی. لَسْتَ مِنْهُمْ نہیں ہے آپ ان میں سے، فی شیئن کوئی کسی چیز میں بھی. انما بس امرہم ان کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم پھر اللہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ ان کو خبر دے گا کہ تم یہ اعمال کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی جو لایا اچھائی کو، حسنہ کو، فلہ عشر امثالہا تو اس کے لیے ہے اس کی 10 گنا، فلہ پس اس کے لیے ہے عشر امثالہا اس کے 10 مثالیں، مطلب 10 گنا ہے اس کے لیے، جو ایک نیکی کو لایا اس کے لیے 10 گنا نیکیاں ہیں. اچھا جی، یہاں پر آپ سے یہ سوال ہے، جاء کا مطلب تو ہے آنا، جا کا مطلب ہے آیا، جا آیا، لیکن ترجمہ میں نے کیا لایا. وجہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوابات درست آ رہے ہیں، بیسیوں کی صورت میں جوابات درست ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. چلیں بہت خوش آئند بات ہے ماشاءاللہ کہ اتنی جلدی اور اتنا درست جواب میں توقع نہیں کر رہا تھا با کی وجہ سے. دیکھیے عطا ہے، عطا کا مطلب ہی آنا ہے، لیکن عطا کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا مطلب آنا نہیں بلکہ لانا. جا کا مطلب ہی آیا، لیکن جب اس کے بعد با ہے تو مطلب لایا. من جاء بالحسنہ جو نیکی کو لایا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، اجر و ثواب 10 گنا تک. ومن جاء بالسیئہ اور جو گناہ لے کر آیا، فلا یجزا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا، وہ فعل مجہول ہے پیسیو وائز، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر مثلہا اس کی مانند، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب ذرا آپ غور کریں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ برائی کے بدلے میں ایک برائی کا بدلہ اور اچھائی کے بدلے میں اس کی مانند 10 اچھائیوں کے برابر اجر و ثواب. فلہ عشر امثالہا لیکن جو برائی لے کر آیا فلا یجزا الا مثلہا بس ایک اس کی مانند. تو یہ اللہ رب العزت کی کمال درجے کی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے ہدایت دی. کس کی طرف ہدایت دی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. دینن یہ اللہ کا دین ہے. قیامن، قیامن کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بڑا مستحکم دین ہے، یہ بڑا مستحکم دین ہے. ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. حنیفہ جو یکسو تھے، جو ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کیے ہوئے تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو گویا کہ اہل مکہ کو، مشرکین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. تو یہ جس پر میں ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جسے دین حنیف کہتے ہیں، ایک اللہ کی طرف یکسو ہونے کا دین، اور باقیوں سے تعلق توڑ کر غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھے، تم اگر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ قل کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میرا نماز پڑھنا، و نسکی اور میرا قربانی کرنا، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. 4 چیزیں ذکر ہوئیں، نماز، قربانی، جینا، مرنا، اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک اور اسی کا امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، فعل مجہول ہے، امرت میں حکم دیا گیا ہوں، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
اور میں جھکنے والوں میں سب سے پہلے ہوں، میں فرما برداری کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں، انا اول المسلمین، اللہ اکبر۔ تو یہ دعا یا یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیمات ہے کہ ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، و نسکی، اور میرا قربانی کرنا۔ تو دیکھیے نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، مطلب جسمانی عبادت، و نسک کی قربانی کرنا مطلب اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان کرنا، مطلب مالی عبادت۔ میرا نماز پڑھنا مطلب جسمانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، حتیٰ کہ میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی یہ جامع ترین آیت ہے، یہ جو دو ہی باتیں ذکر ہوئی نا، صلاتی و نسکی، بعض علماء یا مفسرین کے مطابق ان میں انسان کی تمام عبادتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے باتیں تین طرح کی ہیں، یا تو لسانی ہے جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، قولی عبادت، یا وہ فعلی ہے جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، یا وہ عبادت ہے مالی عبادت جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ تو یہ تمام ہی باتیں ایک اللہ کے لیے ہیں، للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ذکر ہوا صلاتی مطلب میری جسمانی باتیں، و نسکی میری مالی باتیں۔ تو زبانی باتیں بھی تو جسمانی، یعنی قول، انسان جو اپنی زبان سے عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار، دعوت، تبلیغ، پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تلاوت، تمام بھی باتیں قولی باتیں ہیں۔ تو یہ سب بھی باتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ قل، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کسی رب کو، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی رب کو تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ ہر چیز کا رب ہے، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتی کوئی نفس، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتی، كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس، إِلَّا مگر علیہا، اسی پر ہے، مطلب ہر جان کی کمائیاں اسی پر ہیں۔ جو کوئی کمائے گا وہ اسی پر ہے، اچھا کام کرے گا تو پھر بھی اس پر ہے، برا کام کرے گا تو پھر بھی اسی پر ہے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وِزْرَ اخرى، کسی دوسری نفس کا، کسی دوسری جان کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، مطلب جس نے گناہ کیے ہوں گے انہی کو ان کا بدلہ ملے گا۔ ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن کی یاد دہانی آ گئی کہ تمہارا لوٹنا تو تمہارے رب کی طرف ہے۔ فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ، اس چیز کے بارے میں جس میں تم تھے، تختلفون، اختلاف کرتے۔ دیکھیں پاس کنٹینیوز ہے، ماضی استمراری، جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں خبر دے گا کہ حق پر کون تھا اور درست کیا تھا۔ دنیا میں اگر تم نہیں پہچان سکے تو کل قیامت کے دن تو تمہیں ضرور اللہ اس کے بارے میں خبر دے گا، بتلائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے، جَعَلَكُمْ، بنایا تمہیں، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین پر خلیفے، مطلب زمین پر نائب، تمہیں اللہ نے زمین پر نائب بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، اور بلند کیا تمہارے بعض کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، درجات کے اندر، اللہ نے تمہارے بعض کو بعض میں درجات پر بلند کیا۔ وجہ، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فی، اس چیز میں، ما، جو آتاکم، اس نے تمہیں دی، جو اللہ نے تمہیں دی، اللہ تو اس میں تمہیں آزمائے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، البتہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ جو آیت نمبر 164 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں؟ مطلب مکہ کے مشرکین اللہ کو رب مانا کرتے تھے، یہ مانتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے،
ہمیں اولاد دینے والا، وہ ان چیزوں کو مانا کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اور یہ موضوع پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے، جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، چڑھاوے غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے، ہر الٹا کام، ہر برا کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی رب تلاش کروں؟ جس کو تم رب مانتے ہو وہی اللہ ہے۔ لفظ اللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا مطلب اور آپ کہہ لیجئے لفظ اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ تو کیا میں وہ جس کو تم رب مانتے ہو اس کے علاوہ کسی اور معبود کو میں تلاش کروں؟ جس کو رب مانتے ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے درجات ہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا کے اندر بھی جو اللہ نے تمہیں دنیاوی نعمتیں دیں تو اللہ نے تمہیں درجات بنا دیے۔ اب یاد رکھو جو اللہ کی یہ عطا ہے یہ شاید کہ تمہاری آزمائش ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کس چیز میں آزمائے؟ فی ما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ اس میں تمہیں آزمائے کہ تم کتنا عمل کرتے ہو۔ سمجھ گئے؟ آگے جی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ آئیے سورۃ الاعراف کی ابتدا کیجئے۔ آج کا ہم 5واں پیج بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح سورۃ الاعراف کا مختصر تعارف بھی پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق اس کی 5 آیاتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں کل 206 آیات ہیں۔ اعراف کا مطلب کیا ہے اور یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بلند جگہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو جنت میں ہوں گے نہ جہنم پر ہوں گے، اس اعراف نامی جگہ پر ہوں گے، وہ جو بلند جگہ ہے۔ تو ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 46 میں ہے، جو انشاءاللہ آنے والے سیشنز کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آج ہم اس سورت کی صرف 10-11 آیات پڑھیں گے جو ایک پیج پر ہے، باقی آیات انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز کے اندر پڑھیں گے۔ تو وہاں پر جا کر یہ تفصیل آئے گی کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، وہاں پر جا کر تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس مناسبت سے جنت یا جہنم کے درمیان میں وہ جو جگہ ہے اعراف، اس مناسبت سے اس سورت کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ اعراف۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے، بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ قرآن کی پہلی ابتدائی 7 صورتوں کو، یہ 7ویں صورت ہے جو ہم پڑھے ہیں، اور اس سے پیچھے کی 6 صورتیں۔ سورۃ الاعراف ان میں سے 7ویں صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ یہ مکی صورت ہے، قبل از ہجرہ نازل ہوئی، تو اس کے اندر مبدأ انسان کی پیدائش کے بارے میں، معاد اس کے انجام کے بارے میں، توحید کا اس بات ہے، قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کی عدالت کے بارے میں، شرک کے بارے میں، اور جو قومیں توحید کے راستے سے بھٹک گئیں ان کی ناکامی اور شکست کے بارے میں بھی بیان ہے۔ ماضی کی قومیں بھی ہیں، گزشتہ انبیاء کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سورت کو پڑھتے جائیں گے۔ آج ہم اس سورت کی ابتدائی 11 آیات کو پڑھتے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، 8واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، 151، اور اس صفحے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک کل 11 آیات ہیں جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم صاد،
حروف مقطعات واللہ اعلم بمرادها، اللہ بہتر جانتے ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ حروف مقطعات ہیں کتاب، کتاب، انزل الیک، فعل مجہول ہے پیسیو وائز، نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی آپ کے دل میں نہ ہو، منہ، اس سے یعنی اس کتاب سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بولیں نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، دیگر اولیاء کی، اس کے علاوہ دیگر کی اتباع نہ کرو، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، مطلب اللہ کی وحی کی اتباع کرو، قلیلاً، بہت تھوڑا ہے، ما تذکرون، جو تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو یہاں پر یہ کتاب تمام، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا لیکن عموم ہے تمام امت کے لیے کہ قرآن مجید کے تعلق سے یا قرآن مجید کے ذریعے اگر ہم کسی کو ڈرا رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہمارے سینوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جو چیز نصیحت ہوتی ہے وہ چیز کسی کے لیے تنگی کا باعث کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، وَكَم، اور کتنی ہی، مِّن قَرْيَةٍ، بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کیا، اس کو یعنی بستی کو، فَجَاءَهَا، پس آیا اس کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، آیا اس بستی کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او یا ہم قائلون، وہ قیلولے کی حالت میں تھے۔ کتنی بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا جب وہ قیلولے کی حالت میں تھے۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی پکار، فما کانا، پس نہیں تھی، دعواہم، ان کی پکار، اذ، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان کی پکار نہیں تھی مگر کیا، ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھا تو اعتراف کر لیا کہ ہم ہی ظالم تھے، لیکن تب اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ بالکل آپ کو یاد ہے جیسے فرعون ہے، جب غرق ہونے لگا، سمندر کی موجوں نے اسے آ لیا تو کیا کہنے لگا، آمنت بی رب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں اس نے پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، جن وہ لوگ جن کی طرف ارسلا، بھیجا گیا تھا، الیہم، ان کی طرف، وہ لوگ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین، رسولوں سے، مطلب بھیجے گیوں سے، جن کو بھیجا گیا، رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے، مطلب امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے انبیاء رسول نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا تھا؟ اگر تو اہل ایمان ہے تو خوشی کی بات ہے، وہ جواب دیں گے، اگر اہل کفر ہے تو حسرت ہے کہ ہاں بالکل انہوں نے پہنچایا تھا لیکن ہم ایمان نہیں لائے۔ اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے سوال کیا جائے گا، کیا مطلب، یعنی رسولوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے پیغام کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ،
البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر بھی علم کے ساتھ، ہم ضرور علم کے ساتھ ان پر بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے۔ یہ جو پچھلی اقوام، پچھلے رسول بھی گزرے، یا پھر جو اس دنیا کے اندر وہ کرتے رہے، ہم کوئی اس سے غائب نہیں تھے، ہم ضرور انہیں وہ چیزیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو ضرور بتلائیں گے۔ ہاں، جو ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ان پر حجت کا قائم کرنا ہے کہ وہ خود اس چیز کا اعتراف کریں۔ اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، والوزن اور وزن، یومئذ اس دن، الحق بالکل سچ ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے۔ تفسیر آگے آ رہی ہے۔ فمن ثقلت، پس جس کے وزنی ہوئے، موازین ہو اس کے ترازو، جس کے ترازو وزنی ہوئے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ جن کے ترازو وزنی ہوئے تو یہ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازین ہو، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے، ومن خفت، اور جن کے ہلکے ہوئے، موازین اس کے ترازو، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے خاسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ جن کے ترازو ہلکے ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا، بسبب اس کے جو وہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے، جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے یا ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ ان کے ترازو ہلکے ہیں، ان کے ترازو ہلکے ہیں۔ اچھا، موازین کا جو لفظ ہے یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان کا مطلب ایک ترازو، اور جمع موازین زیادہ ترازو۔ تو یاد رکھیے، قیامت کے دن کے جو مختلف مراحل ہیں، ان کے اندر ایک مرحلہ ترازوؤں کا بھی ہے، کہ جس دن اعمال کو باقاعدہ تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، میرے اور آپ کے بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، ہمارے ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ کئی ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس آیت میں بھی کس کا ذکر ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو اس دن رکھیں گے، ترازوؤں کا ذکر ہے۔ صحیحین کے اندر، مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کلمتان خفیفتان، دو کلمات، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بڑے وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں یہ دونوں بڑے وزنی ہیں، اللہ رب العزت کو یہ دونوں بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث یہ والی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کس کا ذکر ہے جی؟ میزان، ترازو کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ جو ہم مسلمانوں کے عقائد ہیں، انہی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس قیامت کے دن جتنے مراحل ہیں ان تمام پر ایمان لانا، اور انہی مراحل کے اندر ایک مرحلہ میزان کا بھی ہے، ترازو کا، انہی مراحل کے اندر ایک مرحلہ ترازو کا بھی ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ کیسے وزن کریں گے؟ واللہ عالم، اس کی تفصیل اللہ نے بتائی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ پسند کریں گے ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔
بعض لوگوں نے یہ کہا، عقل پرست لوگوں نے، کہ اعمال کا وزن کیسے ہو سکتے ہیں، اعمال تو دکھائی نہیں دیتے. تو آپ یقین جانیے ہمارے اس دور کے اندر ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی ان کا وزن ہوتا ہے یا نہیں. گیس ہے، گیس کا وزن ہوتا ہے یا نہیں. ہوا ہے، اس کا پریشر ہے، ہر چیز پیمانے کے اندر آ گئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ انسان کا دماغ ہے اور وہ رب العالمین ہے، اس کے لیے کیا چیز بعید ہے یا اس کی قدرت سے باہر ہے. تو یہ قیامت کے عقائد میں سے ایک باقاعدہ عقیدہ ہے. جی تو آج کے آخری ٹاپک کو لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں ٹھہرایا زمین میں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّا، ہم نے ٹھہرایا، کم تمہیں، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں ٹھہرایا، فی الارض، زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں. ارض کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، فیہا، اس زمین میں، معایش، معیشتیں، مطلب تمہارے گزر بسر کا ہم نے انتظام کیا. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے جو تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، شکلیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ. فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر ابلیس، ابلیس نے، لم یک من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، مگر ابلیس نے نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. تو یہاں پر دیکھیں تفسیر کے اندر صرف ایک چیز کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تو اللہ رب العزت نے تو صرف ایک آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور ان کی شکل بنائی تھی اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن جمع کے الفاظ استعمال کیے گئے، خلقناکم ثم صورناکم، جمع کا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم ان کی پوری اولاد کی تکریم ہے، یعنی جو بنی نو انسانیت ہے، بنی نو آدم ہے، ان تمام کی تکریم ہے. تو اس وجہ سے جمع کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائیں. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی ہے اور اس کا ذکر تفصیل سے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں گزر چکا ہے. فسجدوا الا ابلیس لم یک من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے 5 صفحات ہم نے مکمل کیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.